بلوچستان کی تاریخ ایک قدیم اور دلچسپ ماضی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ علاقہ ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے سنگم پر واقع ہے اور مختلف تہذیبوں، قوموں اور مذہب کا گہوارہ رہا۔ اس ویڈیو میں بلوچستان کی تاریخ کے مختلف ادوار، ثقافتوں اور سیاسی و سماجی حالات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان کا قدیم دور۔ بلوچستان کی تاریخ کے آثار قدیمہ سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ علاقہ ہزاروں سال قبل انسانی تہذیب کا مرکز تھا۔ مہر گڑھ، جو ضلع کچی میں واقع ہے، دنیا کے قدیم ترین زرعی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ مہر گڑھ کے کنڈرات تقریباً 7000 قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں کے لوگ زراعت، مویشی پالنا اور مٹی کے برتن بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ مہر گڑھ کے لوگ لوہا اور تانبے کے استعمال سے بھی واقف تھے اور تجارتی تعلقات میں سرگرم تھے۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے باشندے ثقافتی طور پر ترقی یافتہ تھے اور مختلف قسم کے زیورات، برتن اور اوزار بناتے تھے۔ ایرانی اور یونانی اثرات۔ قدیم دور میں بلوچستان ایرانی سلطنتوں جیسے کہ اکیمینن سلطنت کا حصہ رہا۔ 6ویں صدی قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ سائرس نے بلوچستان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے بعد یونانی فاتح سکندر اعظم 330 قبل مسیح میں اس علاقے سے گزرا اور یہاں یونانی ثقافت کے اثرات چھوڑے۔ یونانی دور کے بعد بلوچستان مختلف مقامی اور غیر ملکی حکمرانوں کے زیر اثر رہا۔ اسلام کی آمد اور ابتدائی اسلامی دور۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے بعد بلوچستان میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ 643 عیسوی میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بلوچستان میں قدم رکھا۔ اسلامی ثقافت اور تعلیمات نے اس علاقے میں گہرے اثر چھوڑے اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ ابتدائی اسلامی دور میں بلوچستان مختلف مسلم سلطنتوں کے زیر اثر رہا، جن میں غزنوی، غوری اور تیموری سلطنتیں شامل ہے۔ بلوچ قبائل اور ان کی تشکیل۔ بلوچستان کا نام بلوچ قبائل سے منسوب ہے جو مختلف ادوار میں یہاں آباد ہوئے۔ بلوچ قوم کی اصل کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ قبائل ایران کے علاقوں سے یہاں آئے۔ بلوچ قبائل نے اپنی خود مختاری برقرار رکھی اور مختلف ادوار میں مقامی اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف مذمت کی۔ مغل اور دورانی دور۔ مغل دور میں بلوچستان مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا، لیکن اس علاقے کے دشوار گزار زمین اور قبائلی نظام کی وجہ سے یہاں مکمل کنٹرول حاصل کرنا مشکل رہا۔ مغل بادشاہ اکبر نے بلوچستان میں کچھ حد تک اپنا اثر رسوخ قائم کیا۔ بعد میں دورانی سلطنت نے بھی بلوچستان پر حکمرانی کی، لیکن یہ علاقہ زیادہ تر نیم خود مختار رہا۔ برطانوی دور اور جدید تاریخ۔ 19ویں صدی میں برطانیہ نے بلوچستان پر قبض کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ 1876 میں برطانیہ حکومت نے کلات کے خان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس علاقے کو برطانوی ہند کا حصہ بنا دیا۔ برطانیہ دور میں بلوچستان کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا کیونکہ یہ علاقہ افغانستان اور ایران کے قریب واقع ہے۔ بلوچستان اور پاکستان۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد بلوچستان کا بیشتر علاقہ پاکستان کا حصہ بن گیا، تاہم کلات ریاست کے حکمرانوں نے پہلے پاکستان میں شمولیت سے انکار کیا۔ مذاکرات اور سیاسی دباؤ کے بعد 1948 میں کلات ریاست بھی پاکستان میں شامل ہو گئی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو ملک کے کل رقبے کا تقریباً 44% حصہ بناتا ہے۔ یہاں کی معدنیات جیسے گیس، کوئلہ اور تانبے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سپیک کے منصوبے نے بلوچستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مسائل اور تنازعات۔ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ حلق کے بعد سے مختلف سیاسی اور سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیاسی محرومی۔ بلوچ قوم پرست جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے وسائل کا فائدہ پاکستان کے دوسرے حصوں کو پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ بلوچستان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تشدد اور عسکریت پسندی۔ کئی دہائیوں سے بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں چلتی رہی، جنہیں ملکی اور غیر ملکی عناصر کی حمایت حاصل رہی۔ معاشی پسماندگی۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے جہاں تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ ثقافت، زبان اور روایات۔ بلوچستان کی ثقافت منفرد ہے۔ یہاں بلوچ، پشتون، بروئی اور سندھی قومیتیں آباد ہے۔ بلوچی زبان اور بروئی زبان یہاں کی اہم زبانیں ہیں، جبکہ اردو اور پشتو بھی بولی جاتی ہے۔ موسیقی اور روایتی لباس بلوچستان کی ثقافتی پہچان ہے۔ قبائلی نظام اور جرگہ سسٹم یہاں کے سماجی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ جدید دور کے چیلنج۔ بلوچستان کو آج کئی مسائل کا سامنا ہے، جن میں سماجی و اقتصادی ترقی، امن و امان اور سیاسی استحکام شامل ہے۔ علاقے میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی ہے۔ بلوچ عوام اپنے حقوق اور وسائل کا منصفانہ استعمال کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو بلوچستان کی تاریخ کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، جو نہ صرف اس علاقے کی ثقافت اور ورثہ کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، بلکہ مستقبل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے رہنمائی بھی کرتا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔